والسلام على سيد رسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ درود شریف نماز والا ذوق شوق محبت اور اخلاص کے ساتھ میرے ہمراہ اونچی آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 26 راتوں میں حافظ محمد عدنان صاحب نے آپ احباب کو قرآن سنایا۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک اللہ کا قرآن سنایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حافظ قرآن اپنے کنبے کے خاندان گھر والوں کے 10 افراد کو جنت میں لے کر جائے گا۔ عنوان تو کئی میرے ذہن میں ہیں۔ جو بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے اگر اس کی نماز ایک چھوٹ جائے تو سارے اسی پر یہاں تک کہ فرض لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی نماز چھوڑ دی حافظ قرآن نے۔ یہ بات نہیں کہ صرف حافظ قرآن پر نماز لازم ہے، سب پر لازم ہے۔ کیا اس ماں کو مبارکباد نہ دوں جس نے حافظ کو یہاں تک کہ عدنان کو حافظ بنایا؟ اس والد گرامی کو مبارکباد نہ دوں؟ اسد اللہ خان صاحب کو جنہوں نے دن رات محنت کی، دعائیں کی کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے؟ کیا بھائی عثمان کو دعا نہ دوں کہ جس کے بھائی کو مالک کی کائنات نے یہاں تک کہ مبارکباد نہ دوں کہ حافظ قرآن بنا دیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں، حافظ قرآن بعض ایسا حافظ ہوا کرتا ہے جو اپنے خاندان کے 100 افراد کو جنت میں لے جائے گا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، ہم نے معراج والی رات میں دیکھا بعض لوگ ایسے ہیں جو لیٹا ہوا ہے آدمی، فرشتہ اس کے سر میں بہت زور سے پتھر دے مارتا ہے، بس پتھر بہت دور جا کے لڑکتا ہے، پھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اتنی دیر میں سر صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون آدمی؟ فرمایا جسے مالک کی کائنات نے قرآن حکیم کی دولت عطا کی تھی، لیکن رات اور دن صبح اور شام یہ مصلی پر کھڑا نہیں ہوا کرتا تھا، ہر وقت غافلی غافل۔ ضروری نہیں کہ حافظ جو ناظرہ پڑھ چکے ان کا کیا حال ہے، دوبارہ اٹھاتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے، فرمایا جو لوگ قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرتے، پچھلی رات کو قرآن بد دعا کرتا ہے، کہتا ہے الہی ان لوگوں نے مجھے دنیا کا قیدی بنا دیا، تو اسے جہنم کا قیدی بنا دے۔
ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو جو لوگ قرآن حکیم پڑھنے والے ہوا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ قرآن روتا ہے، کہتا ہے وہ آدمی کہاں گیا جو الماری کھولا کرتا تھا، مجھے اٹھایا کرتا تھا، مجھے چوما کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے یہ دنیا میں نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے او لوگو میں بے وفا یار نہیں، میں بڑا وفادار یار ہوں۔ قرآن حکیم اس کی شفاعت کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو جب میت کو تم قبر میں رکھ کے آ جایا کرتے ہو، میت کہتی ہے میرے والد گرامی نے دھڑا دھڑ مٹی پھینکی، میرے چچا جان آئے ہوئے تھے، میرے تایا جان آئے ہوئے تھے، میرے بیٹوں نے مٹی پھینکی، میرے بھتیجوں نے پھینکی، بھانجوں نے پھینکی، عزیز و اقارب نے مٹی پھینکی، یار دوست بھی آئے ہوئے تھے، دھڑا دھڑ مٹی پھینک کر چلے گئے، پر تم کون ہے جو جانے کے لیے تیار نہیں میرے ساتھ، میرے یہاں تو قبر میں موجود ہے۔ کہتا ہے گھبرانا، میں اللہ کا قرآن ہوں، ساری زندگی تو نے میرے ساتھ وفا کی، میں بے وفا یار نہیں۔ کتنی ساری حدیثیں سنائی ہیں، آؤ ذرا اب قرآن حکیم سے پوچھو کہ جو لوگ قرآن حکیم کی طرف توجہ نہیں کرتے ان کا کیا حال بنے گا، کیا ہوں گے وہ۔ نامہ پارہ ہے، آیات نمبر 179 ہے، توجہ کرنا، میری بات نہیں، اب ذرا قرآن حکیم کا بھی اعلان سن لو، مالک کائنات کا بھی فرمان سن لو۔ ساری کی ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن برحق ہے۔ اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ لوگ جن کے دلوں کو میرا قرآن سن کر مزہ نہیں آتا، لذت نہیں آتی، پیار نہیں آتا، یہاں تک کہ سننے کے لیے کئی دلوں سے مزہ نہیں آتا۔ پہلی وجہ، کئی لوگ کہو گے واہ مولوی حبیب کون ہے جس کے دل کو اللہ کا قرآن سن کر مزہ نہیں آتا؟ ہاں اگر مزہ آتا، یہاں تک کہ فجر کی نماز میں 4 آدمی نظر آتے ہیں۔ عید کے بعد حال دیکھنا نمازیوں کا، عید والے دن آ کر دیکھنا مسجد میں کتنے لوگ ہیں۔ مغرب کی نماز میں اونچی آواز سے قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں تک کہ سننے کے لیے تیار نہیں، عشاء کی نماز میں سننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ لوگ جو آنکھوں سے میرے قرآن کا دیدار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کیا خیال ہے؟ جیب والا قائد اعظم نظر نہ آوے، سارے پریشان تھی انہیں، آج جیب والا قائد اعظم گھاٹ کیوں نظر آئے؟ اولاد نظر نہ آئے، امی جان نظر نہ آئے، بیگم کا تو معاملہ ہی عجیب ہے۔ جڑے لے گھر آندے نا بیگم نظر نہ آوے، انہیں دے دے ان دے لے، اخیر مالا کچھ پوچھ گل اور کہنے گئی ہے تو آنی ماں پتہ چل دے بیت الخلاء جو بڑی پئی ہے، ہائے تے کو تھا دیکھن واسطے ترس گیا امی۔ بیگم نظر نہ آئے تو یہ حال ہے، اللہ کا قرآن دیدار نہ کرے پرواہ بھی نہیں۔ تیسرا بھی فتویٰ کسی اور کا نہیں، مالک کائنات کا، جاؤ گھروں میں قرآن اٹھا کر دیکھ سکتے ہو۔ حافظ قرآن، یہاں تک کہ حافظ محمد عدنان بھی ابھی تمہیں دکھانے کے لیے تیار ہے، ورنہ میں نے آیات نمبر اس لیے بتا دی، سب جا کر دیکھو۔ آیات نمبر 179 ہے، نامہ پارہ ہے، فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، جن کے کانوں کو میرا قرآن سن کر مزہ نہیں آتا۔ آج ان کانوں سے سیاسی باتیں سنا کرتے ہو، ان کانوں سے یہاں تک کہ خبریں سنی جاتی ہیں، ان کانوں سے کنجریوں کے گانے سنے جایا کرتے ہیں، ان کانوں سے غیبت سنی جایا کرتی ہے، ان کانوں سے نہ جانے طرح طرح کی باتیں سنی جایا کرتی ہیں۔ اگر سننے کے لیے تیار نہیں تو اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں۔
یاد رکھنا فتویٰ کسی صدر کا نہیں، وزیر کا نہیں، امیر کا نہیں، جگیردار کا نہیں، مولوی کا نہیں، مفتی کا فتویٰ نہیں، مفتی اعظم کا نہیں، خود مالک کی کائنات نے فتویٰ لگا دیا، آوازیں اولئک کالانعام۔ قاری صاحب تشریف فرمایا، ذرا پوچھ سکتے ہو چپائے کہہ دیا، جانور کہہ دیا، ٹھیک ہے تو ہمارا اللہ ہے، مالکی کائنات ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میری بات نہیں۔ یہاں تک قرآن حکیم میں اللہ پاک کی ناراضگی ٹھنڈی نہیں ہوئی، عتاب ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اگلے لفظوں پر غور کرو، اللہ کا قرآن ہے، فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو۔ ترجمہ دیکھ لینا جا کے۔ کئی لوگ کہہ دیتے واہ مولوی حبیب اتنی سخت بھائی، اللہ یوں کہہ ہی نہیں سکتا۔ میں نے اس لیے سارے دلائل دیے اور قرآن کی آیات بھی اسی لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ پی ایچ ڈی ایک طرف، قرآن حکیم ایک طرف، اور یہ سارا مضمون بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے اب کیا یاد دلوایا ہے؟ اللہ اکبر، لوگوں کے لیے کیا آگاہ کیا؟ بھائی سلمان بھائی، عثمان بھائی، دیکھو انداز دیکھو قرآن کا، آوازیں اولئک، او لوگو، پہلے کہہ دیا او لوگو، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں جن کا علاج دنیا میں ہو سکتا ہے، آخرت میں بالکل نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم کی طرف لو لگاؤ۔ قرآن حکیم میں آج بھی لو ہے، آج بھی طاقت ہے، آج بھی سب کچھ ہے، اس کے قریب ہو کر دیکھو، آج بھی قرآن حکیم کا راج موجود ہے۔ مان لو ہم اگر ماننے والے بن گئے تو یہاں تک کہ روحانی طاقت قرآن میں تو ہے، ہمیں بھی ملے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں، یہاں تک کہ سورہ یاسین پڑھنے سے 10 قرآن حکیم کا ثواب ہے۔ امام الانبیاء نے صبح کی نماز کے بعد اعلان کیا او لوگوں، عشاء کی نماز کے بعد آج میں تمہیں پورا قرآن سناؤں گا۔ سمجھا بھی کرو، میرے جہاں مولوی حبیب اگر آخر ہوئے فجر دی نماز لے کے عشاء کی نماز کے بعد پورا قرآن سناؤں گا، سارے ایک بے کو آخر آج حبیب کو نہ مانے پاگل تھی گے پورا قرآن سنے سی ایسا کوئی ویلے، یہ تو مولوی ہے نا، یہ تو ویلا ہے نا، ایسا کوئی ویلے ہے؟ سارا قرآن سرکار نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص سنائی، آپ حجرے میں تشریف لے گئے، کافی دیر کے بعد پردہ ہٹا کر دیکھا ایک بھی صحابی کم نہیں تھا۔ کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا آپ نے کہا کہ پورا قرآن سناؤں گا، آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص سنا کر چلے گئے۔ فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے یہاں تک کہ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے یہاں تک کہ 10 پاروں کا ثواب ہے، میں نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، پورے قرآن کا ثواب تمہیں سنا دیا گیا۔ 3 مرتبہ پڑھی، چلے گئے آقا۔ اگلی بات کروں، تمہاری ماں میری ماں ساری کائنات کی مؤمنات کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا عائشہ پورا قرآن روزانہ پڑھ کے پھر سویا کر۔ کیا کیا کر؟ پورا قرآن روزانہ پڑھ کے پھر سویا کر۔ میرے جی ملا بیوی کو آ کے دے ایسی پاگل تھی، مولوی تو ہے سارا جی تیرے بال سنبھالا، تیرے بال سنبھالا، پوچا پاچی کرا، آٹا گوندوں، یہاں تک کہ ہانڈی وغیرہ کنی وغیرہ پکاؤں، سارے کام میں کرا، حالی پورا قرآن ہی میں پڑھ کے سمجھ، ساری رات جاگو والی پورا قرآن نہیں میں پڑھ سکتے۔ تو سرکار نے کہا، سرکار فرماتے ہیں میں تمہاری ماں کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، چہرے پر تیوری نہیں آئی، واٹنی پہ مسکرا رہی تھی، تبسم تھا، کہنے لگی آقا میں تیار ہوں۔ فرمایا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔
اسی حدیث کو مکمل کر دوں، فرمایا کہ اے میری عائشہ، ساری کائنات کی امی جان، بالخصوص مؤمن المؤمنات، مسلمین مسلمات کی امی جان، روزانہ ایک حج بھی کر کے سویا کر۔ آقا حج تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے، جو لوگ حج کر کے آتے ہیں ذرا انہوں کو حال پوچھا کرو، 5-7 لاکھ روپے خرچے تھی، نہ بیوی خوش، نہ اولاد خوش، نہ بہنی خوش، کوئی بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ ارے تے سوٹ دیتا کیڑا سی ڈٹھی اپنی بیوی واسطے ستھرا گیا، میں ماں لگ دیا نا یہ گل سوٹے لے گندا مارا چاہ کے آ گئے، کون نہیں جانتا؟ ایک حاجی کر کے آوے، پیسہ لا کے آوے، وہ سارے دے گالے بھی سنے۔ فرمایا 3 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 3 مرتبہ پڑھا کر پورے حج کا ثواب ملے۔ اور تیسرا فرمایا کہ پوری امت کو گواہ بنایا کر۔ فرمایا وہ کیسے بنے گی؟ فرمایا کہ پوری امت گواہ ایسے بنے گی یہاں تک کہ امت کے لیے دعا کیا کر۔ ہاں عورت ذات ہے، امام الانبیاء کی گھر والی ہے، لیکن آرڈر دیا کہ ساری امت کے لیے دعا کیا کر۔ آج ہمیں بھی یہ آرڈر ہے کہ رل مل کے سب کے لیے دعا کرو۔ کیا بتاؤں، امام الانبیاء کی گھر والی ہے، ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے بالوں میں کتابوں میں آتا ہے کہ رسی سے باندھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی، پھر جھٹکا لگتا، پھر بیدار ہوتی۔ اللہ کے قرآن میں اس طریقے سے ام سلمہ امام الانبیاء کی یہاں تک کہ اللہ اکبر، امام الانبیاء کی گھر والی امت کی ماں اس طریقے سے قرآن پڑھا کرتی تھی۔ آخری بات سن لو، ہمارے ایک اور بھی عالم دین آئے ہوئے ہیں، مجھے بھائی عثمان نے کہا بھی ہے کہ مختصر، آپ کو پتہ تو ہے میں یہاں پر بیان کے لیے جمعے کے لیے آتا بھی ہوں، یہ بھی یاد رکھنا عید کے لیے بھی جلد آنا۔ عید الفطر کی نماز یہاں پر انشاءاللہ 7:30 بجے پڑھائی جائے گی۔ آخری بات سن لو، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہمیشہ ہمیں گلہ ہوتا ہے کہ بیٹی قرآن پڑھ لیا کر، بیٹی اللہ اللہ کر لیا کر، کچھ اللہ کے قرآن کو پڑھ لیا کر۔ ہاں امام الانبیاء نے بیٹی کو کیا تبلیغ کی؟ امام الانبیاء کیا دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی یہاں تک کہ سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساری رات قرآن حکیم پڑھتی ہے۔ کئی مرتبہ آئے، فرمایا بیٹی کچھ دیر آرام بھی کر لیا کر۔ کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، سرکار بھی خوش ہو گئے۔ جواب یہ دینے لگی، کہنے لگی ابا جان، جس مالک کی کائنات نے امام الانبیاء کی بیٹی بنا دیا، امام الرسول کی بیٹی بنا دیا، خاتم الانبیاء کی بیٹی بنا دیا، یہاں تک کہ اتنے بڑے اونچے مقام والے کی بیٹی بنا دیا، آپ کے قرآن کا راج قیامت تک رہے گا، اس کی بیٹی بنا دیا، آپ کا کلمہ طیبہ قیامت تک رہے گا، میری بات نہیں، قرآن حکیم کہتا ہے کسی اور کی بات نہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا او لوگو، امام الانبیاء کو ایسا نبی بنا کر بھیجا، قیامت تو آ سکتی ہے ساری کائنات کے لیے، آپ کو نبی بھی بنایا، آپ کا کلمہ طیبہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی شریعت ہر چیز جاری رہے گی۔ اللہ عز و جل بالخصوص حافظ محمد عدنان صاحب کا سنانا، آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ بھائی عثمان کو بھی میری طرف سے مبارک ہو، اسد اللہ صاحب کو بھی مبارک ہو، اور اسی طرح چودھری یوسف صاحب، آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں، بالخصوص ڈاکٹر اکرم صاحب کو بھی اور بھائی انور کو بھی، سب کو اللہ پاک کروڑ رحمت فرمائے۔ بالخصوص دعا بھی کرنا کہ بھائی انور صاحب کو اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ چودھری یوسف صاحب کی بھی بچی کی قبر پر بھی اللہ کروڑ رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آؤ بھائی السلام علیکم۔
بنا میری بات کر دیتے ہیں استاد جی